آپ کو پتہ ہے خواتین سب سے زیادہ خطرے میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر پہ. کیونکہ وہ ایک ایسے آدمی کے سسٹم میں ہوتی ہے جس کو 100% اجازت ہے وہ جو جی چاہے کرے. کبھی شوہر کے روپ میں اور کبھی باپ کے روپ باپ کے اور کبھی بھائی کے روپ میں. سب سے زیادہ وائلنس عورت پہ گھر کے اندر ہوتا ہے. بالکل صحیح بات کی. کتنی خطرناک بات ہے. سو وہ خواتین اور بہت ساری خواتین اس وائلنس کو ریکگنائز نہیں کرتی. دے ڈونٹ ریکگنائز اٹ ایز وائلنس. ایسے بھی یہ ارغمان ٹائپ کے، یہ نور مقدم والا کیس جو ہوا، یہ ثنا یوسف والا کیس جو ہوا، سمیہ حجاب والا جو کیس ہوا، ایسے بہت سارے گزرے ہیں. اور یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ثانیہ سعید کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، یو آر سو کائنڈ. تھینک یو. آج سے تقریباً سال پہلے، کوئی 1.5 سال پہلے ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا تھا. اس وقت بھی آپ کی باتیں بڑی مزے کی تھیں، اور 1 سال سے 1.5 سال سے میں آپ کی بہت ساری باتوں کو بہت دفعہ سوچتا تھا اور اس سے بہت کچھ سیکھتا تھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. یو ہیو سچ اے چیئرفل ٹیم. اتنے اچھے آپ کے دوست ساتھی ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. اندر آتے ایک دم ایک ہلکی پھلکی فیلنگ ہوتی ہے. تو کانگریچولیشنس ٹو یو فار دا نیو آفس. تھینک یو سو مچ. اینڈ سیزن 2 کے لیے میں تو کہہ رہی تھی کیوں بلا رہے ہو، ابھی تو میں نے کی تھی پوڈ کاسٹ. دین دے ریمائنڈیڈ می، اس کو سال ہو گیا. اور سیزن 2 میں آپ نہ ہوتی ہمیں مزہ نہیں آتا. تو سیزن 2 کے شروع کے جو 10-15 لوگ ہیں اس میں آپ تو سب سے اوپر ہے میرے لیے. اچھا ہم ابھی 10-15 ہوئے نہیں ابھی ہوئے. واو. کیونکہ ریسنٹلی ہم نے یہ سیٹ اپ چینج کیا سارا کا سارا. سپر. کیا چل رہا ہے یہاں سے شروع کرتے ہوئے یہاں آتا ہوں کہ کس طرف جا رہی ہیں کراچی کے حالات. ابھی جب آپ راستے میں آئیں، ٹریفک آپ کو سنا ہے بہت اچھا سا ملا. اتنا اچھا ٹریفک. سڑکیں ظاہر ہے وہ برسات کے بعد ٹوٹ گئی ہیں. جی. اسکول آورز تھے. جی. پتہ نہیں کیا ہوگا ویسے. اچھا، اسکول آورز والوں کو بھی کچھ کر نہیں سکتے، وہاں پارکنگ کے ایشوز ہیں، آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ان کی بھی ٹھیک غلطی نہیں ہے. نہیں غلطی تو اگر ویسے دیکھو تو غلطی سوائے منتظمین کے کسی کی بھی نہیں ہے. آپ اگر اسکول بنائیں گے ریزیڈینشیل ایریاز میں جس کے علاوہ اسکول بنانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈیزگنیٹڈ اسپیسیز نہیں ہیں، آپ اسکول بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے، کلینکس بنائیں گے، کوئی اور چیز جہاں پبلک جمع ہوتی ہے وہ بنائیں گے، اور اس کے لیے پارکنگ نہیں بنائیں. مال بنائیں گے اس کے لیے پارکنگ نہیں بنائیں گے. اب مطلب کتنا کامن سینس چاہیے اس کے لیے. اچھا، یوزلی جب بناتے بھی ہیں پارکنگ تو اتنی بناتے ہیں کہ وہ نہ بنانے کے برابر ہوتی ہے. ساری کی ساری اسپیس یوٹیلائز کرتے ہیں اور کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. اچھا، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں کب سے لوگ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ بھائی یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. لیکن صرف یہ بات نہیں ہے نا، صرف یہ معاملہ نہیں ہے. آپ نے سڑکیں چوڑی کی، آپ نے درخت کاٹے، آپ نے شہر کو بالکل بے تکا بد عقلی سے آپ نے اربنائزیشن کی. آپ نے بلڈنگ بنائی، آپ نے واٹر ایگزٹ چینل پہ بلڈنگ بنائی، پانی نکلنے کا کوئی راستہ چھوڑا نہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں ڈیفینس ڈوب رہا ہے، ناظم آباد ڈوب رہا ہے. کیوں نہیں ڈوبے گا بھائی؟ آپ نے بنایا وہاں پہ جہاں سے پانی نے نکلنا تھا، نالوں کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی آپ نے بنا لیا نا. تو اب کیا روک کے اب کیا فائدہ؟ آپ تو خیر ماشاء اللہ دریا کے اوپر آپ نے کالونی بنا لی، تو ریور بیڈ کے اوپر تو نہیں ہوگا کیا؟ واپسی تو اب نہیں ہے. اب یہ دوبارہ کھدائیاں تو نہیں ہو سکتی، نہیں کچھ اتنی ہمت بھی نہیں. تو کیا ہم جو ہر سال بڑھ رہا ہے، یہ جو پچھلے بارشیں جو آئی ہیں یہ بہت تباہی آئی تھی، کہتے ہیں اگلے سال اس سے زیادہ ہوں گی، اور ان کے پاس کوئی پلاننگ واپسی کا راستہ ہے نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی راستہ ہے بنا سکتے ہیں کہ روڈیں کھود دیں اور بلڈنگوں کو کھاڑ دیں اور یہ پہنچ جائیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو مطلب کہ ہم نے اسی حال میں جب بارشیں ہوں گی 4-5 دن گھروں میں محصور رہنا ہوگا، اور جو بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا ہوگا. نہیں، جو بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا تو آپشن ہی نہیں ہے نا. مطلب اٹس آلریڈی ویری لیٹ بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. ایک تو یہ کہ آپ کو پہلے اپنے ذہن میں یہ کلیئر کرنا ہے کہ آپ نیچر سے کانفلکٹ میں نہیں جی سکتے. آپ نیچر کے ساتھ الائن کر کے سنرجائز کر کے ہی جئیں گے تو سروائیو کریں گے. جس وقت ارتھ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ بھائی تم سب لوگ جاؤ بھاڑ میں کروں گی سروائیو، تو ایک چھینک کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی ایک چھینکی ہے وہ صرف ابھی جو یہ سیلاب آئے ہیں. یہ راوی والے کی بات کریں، لاہور والا بھی ایک سیلاب سب پورے جنرلی میں. اچھا، ایک ریسرچ آپ نے اور دیکھی ہے کہ یہ سمندر پہ جو قریب کے ایریاز ہیں یہ بھی دفعہ چھینکے گا ضرور، اپنی جگہ واپس لے. کہتے ہیں
پانی اپنی جگہ جگہ دریا reclaim اپنی کرتا ہے. جگہ واپس کلیم کرتا ہے کچھ بھی ہو جائے. اچھا، اور یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کو، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ڈیولپ نہیں تھے اور ان کے پاس اتنی نالج نہیں تھی، آپ آج زیادہ نالجبل ہیں، ان کو یہ باتیں پتہ تھیں اور آپ کو نہیں پتہ ہے. جہاں جو ابھی سیلاب میں بہہ بھی گئے ہیں، ان کے باپ داداؤں کو پتہ تھا یہاں گھر نہیں بنانے، انہوں نے تو نہیں بنائے تھے. یہ نئے لوگوں نے وہاں گھر کیوں بنائے تھے؟ دریاؤں کے اوپر کیوں بنائے؟ شاید ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ کون رہے گا. ہاں، اس لیے نہیں. دی ایروگنس دیٹ یو تھنک کہ آپ نیچر کو او ہو اوور کم کر سکتے ہیں. یو کین ناٹ. آپ جس بے دردی سے درخت کاٹتے ہیں، آپ جس بے دردی سے سڑکیں بنانے کے لیے پہاڑ کاٹتے ہیں، یو کین ناٹ. یہ تسخیر کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا. آپ اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے، ورنہ آپ دیکھ لیں آپ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. آپ کو اس کے ساتھ سنرجائز کر کے اس کی رسپیکٹ کے ساتھ ہی اپنا سروائیول رکھنا ہے. وہ آپ کی سروائیول کا ریزن ہے، وہ اسی کی وجہ سے آپ سروائیو کرتے ہیں. کیا بات کر دی، کیا بات مر تو رہے، مر گئے ورڈ نا. بڑا اچھا یوز کیا، ایروگنس. بس اٹ ان از کو پتا ہے ایروگنس. کچھ نہیں ہوگا. ہیومن ریس کی ایروگنس ہے یہ کہ وہ اچھا، ان کے سمجھتا ہے. ذہنوں میں یہ ہے ہی نہیں نا کچھ ہوگا، یہ ریئیکشن آئے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں تھا اور وہ کہہ رہے تھے. جو احباب اقتدار ہوتے ہیں، ان کو احباب نہیں کہنا چاہیے ویسے، جو لوگ ارباب اقتدار جو ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات پہ کان نہیں دھرتے نا. کیونکہ ابھی جو چھوٹا سا پروفٹ ان کو ہونا ہے، میرے بچے سروائیو کر جائیں، باقی سب لوگ آگے کس نے دیکھا ہے. آگے یہ ہوں گے بھی شاید کہاں، یہاں پر جہاں ہوتے رہتے ہی نہیں ہیں یہاں. رہتے ہی نہیں ہیں یہاں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے پرکھے تھے، جو آپ کے اجداد تھے، وہ تو سوچتے ہی آگے کی تھے. مطلب وہ تو جنریشنز کی سوچتے تھے، تو وہ ایسی چیز بناتے تھے جو جنریشنز کے لیے اب مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے بات کہ ترقی اس وقت ہوتی ہے، سویلائزڈ آپ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی آدمی پیڑ لگائے یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کی چھاؤں میں کبھی نہیں بیٹھے گا. اوہ ہو کیا بات کی ہے، یہ پیڑ اس نے کتنی گہری بات کی ہے. پرابلم کیا ہے، ہم نے اپنے پیڑ خود بنائے اور ایسے لگائے اتنے کمزور ہیں کہ اگر ہوا آئی تو وہ ٹک نہیں پائیں گے. طوفان تو چھوڑیں، وہ تیز ہوا کو نہیں سہ سکتے. اور آپ یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ صرف میں اپنے پروفٹس بنا لوں اور باقی سب لوگ بھاڑ میں جائیں؟ بھائی آپ جیتے ان لوگوں کے، آپ ڈپینڈنٹ ہیں ان لوگوں کے اوپر. وہ سروائیو نہیں کریں گے، تھرائیو نہیں کریں گے، تو آپ کیسے کریں گے؟ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ریسٹورینٹ میں کتنا بھی اچھا کھانا کھائیں، اگر آپ نے اپنے ورکرز کے، کچن میں کام کرنے والے آدمی کی زندگی میں، ایوری ڈے لائف میں اگر ہائیجین کا تصور بدلا نہیں، اگر اسے وہ ہائیجین ایکسرسائز کرنے کا موقع نہیں دیا، اسے اس کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، تو آپ اچھا کھانا، صاف کھانا کیسے کھائیں گے؟ نہیں کھا سکتے. اس کو تو پریکٹس ہی نہیں ہے. وہ تو کہیں بھی ماتھے پوچھ کے آپ کے سبزی بنا دے گا، اس کی غلطی بھی نہیں ہے، اور اس کی غلطی نہیں ہے. وہ ایسا ہے، وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے، وہ ایسے ہی، وہ تو خود بھی ایسے ہی کھاتا ہے، اس کے بچے بھی ایسے ہی کھاتے ہیں. کیا بات. تو آپ جب تک سب نہیں تھرائیو کریں گے، جب تک سب کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے، تب تک ایک تو آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ان کو کوئی اپرچونٹی اس نہیں کے دی. پیچھے ہوا کیا؟ آسانی یا کمفرٹ ہے، یا کہیں بس لیک آف نالج ہے؟ ہم کیوں نہیں کر رہے سب کچھ؟ فار ایگزامپل درخت کٹ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کٹ رہے ہیں بس. تو کیا ہم سوچ رہے ہیں یار مجھے کیا لینا دینا، کٹ رہے ہیں تو کٹ رہے ہیں، میرا کیا ہے یار؟ تھوڑا ڈسکمفرٹ میں آنا پڑے گا نا روکنے کے لیے. ہم اوور دا ایئرز نا، اچھا کوئی بھی چیز، جیسے دوست میں کہتے ہیں ہر چیز کو پالیٹکس سے جوڑ دیتی ہو، لیکن ہر چیز پالیٹکس سے جڑی ہوتی ہے. جب آپ اوور دا ایئرز یہ سیکھتے ہیں، اور ڈکٹیٹرشپس کیا کرتی ہیں، ڈکٹیٹرشپس آر ناٹ جسٹ اباؤٹ ون پرسن میکنگ آل دا ڈیسیژنز، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دیٹ، اٹ از اباؤٹ دا پیپل لرننگ. لوگوں کو یہ احساس اوور دا ٹائم بار بار ہونا کہ ہماری بات میٹر ہی نہیں کرتی، اور وہ بار بار اوور رائڈ ہو جاتی ہے، کبھی وائلنٹلی ہو جاتی ہے، کبھی ٹرکس کے ساتھ، ان کو چالاکی کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو الیکشنز سے لے کے چھوٹے موٹے رویے بدلنے سے لے کے درختوں کے کاٹنے تک وہ پارٹیسپیٹ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیا بات کر دی، بہت گہری بات ہے یہ.
یہ بہت گہری بات ہے, ہوا تقریباً یہی ہے. ہاں جس کو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے. نہیں کرتے. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ اتنا ڈیسپریٹ ہے اس وقت, ایک عام آدمی جس کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہے, وہ اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ تو بالکل سروائیول لیول پہ ایگزسٹ کر رہا ہے نا. آپ نے تو اس کو وہاں رکھا ہوا ہے اس میں, اور ایک بالکل جب ہم جنگلوں میں سروائیو کرتے تھے تب بھی ہم نیچر کو ہرٹ نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہمیں یہ احساس تھا کہ نیچر ہمیں سپورٹ کرتا ہے, نیچر ہی ہمیں زندہ رکھتا ہے. آپ نے ایک تو یہ اربنائزیشن جو بے تکی بے ڈھنگی آپ نے اربنائزیشن کی ہے, اس سے آپ نیچر سے بالکل کٹ گئے ہیں. آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے زمین سے, سوئل سے, زمین کے موسموں سے, ہوا سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور آپ کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے یہ بدنما اگلی بلڈنگز, کیا بات بد شکل, کیا بات مطلب آئی سورڈ بلڈنگز, بس ان اس شیشے میں کی بھی بلڈنگیں بنا شیشے دو, کی بلڈنگیں بنا دو, جس میں نہ آپ نے آپ کا سیوریج سسٹم ٹھیک ہے, نہ پارکنگ ہے, نہ آپ اسٹریس لیول. یہاں تک پہنچنے میں مجھے کتنا اسٹریس ہو گیا, کیونکہ گاڑی اتنی سی لین ہے, ادھر سے وہ ڈبل کیبن آ رہی ہے, ادھر سے میری گاڑی جا رہی ہے, ادھر سے ایک موٹر سائیکل والے نے آ کے پھنسا دی, ادھر سے وہ ایک بندہ کھڑا ہوا مجھے ایسے دیکھ رہا ہے کہ اب نکل آؤ. میں نے کہا بھائی موٹر سائیکل والے کو ہٹاؤ. ایوری بڈی از فائٹنگ وتھ ایوری بڈی ٹو گیٹ دیٹ لٹل اسپیس ٹو موو. اور یہ ایک ایک سیکنڈ کا جھگڑا ہے, ایک ایک سیکنڈ میں آپ یہ ایروگینس, فرسٹریشن کیا ہے اس میں, ان دونوں میں سے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دونوں ہیں. اور گاڑی کی جگہ پہ بائک کھڑی اس لیے کرتے ہیں کہ بس میں بائک والا ہوں تو میں اس کو اندر میں نہیں کر سکتا. نہیں اسکیما میں ہی ڈسپلن نہیں ہے. آپ کا ایک اسکیما ہوتا ہے برین کا, اس میں ڈسپلن ہے ہی نہیں. مطلب وہ جب وہاں کھڑا ہوا ہے, رکشے والا گاڑی والے کے پیچھے کھڑا ہے, اور اس نے 3 لین کی سڑک پہ 2 لینز لے لی ہیں, اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے اور نہ ہی اسے پرواہ ہے کہ وہ باقی لوگوں کو انکنوینئنس کاز کر رہا ہے, کیونکہ اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے. اس نے سروائیو کرنا ہے, وہ اس وقت اس کا مائنڈ سیٹ ہی ہے. تو ادھر سے چلے جاؤ نا. اچھا یہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں تک روڈ رکی ہوئی ہے. یوزولی جانوروں میں بہت کم پایا جاتا ہے. جانوروں میں نہیں ہوتی ہے بات. اچھا جانوروں میں نہیں ہوتی, بہت اچھی بات کی. انسانوں میں آ گیا. ہاں صرف انسان میں یہ بات. اور انسانوں میں ذرا معذرت کے ساتھ ہماری قوم میں, مطلب میں آپ سب کی بات کر لوں, پاکستانی اب تو ویسے کافی سویلائزڈ قومیں بھی کافی کویسچنبل ہو گئی ہیں جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں. تو پھر ہم تو کہیں اور ہی جائیں گے اگر وہاں بھی یہ حال ہوا تو. ویسے ہم بڑے سویلائزڈ لوگ تھے 100 سال پہلے تک. ہاں ہوتے تھے. 200 سال پہلے. اب ہم نے تو وہ نہیں دیکھا, لیکن یہ یہاں ایئرپورٹ بڑے مسئلے کرتے, دبئی ایئرپورٹ اترتے ہیں, ہماری والی قوم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی. یہ سمجھ نہیں آتا کیوں یہ سویلائز وہاں انوائرمنٹ. لوگ کہتے ہیں سزا کی وجہ سے, لیکن انوائرمنٹ میں ہاں, کیونکہ اوور آل انوائرمنٹ سڈنلی آپ کو ایک سیکیورٹی اور رسپیکٹ کا امپیکٹ دیتا ہے, اور وہ بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں. جی لوگ کہیں گے دیکھو یہ اپنی چیزوں کے نا ایسے تعریفیں کرتی رہتی ہے. انڈس ہاسپٹل جائیں آپ, ٹھیک ہے, وہی لوگ جنا بھی جاتے ہیں, وہی لوگ ایگزیکٹلی وہی لوگ, وہی کلاس, وہی طبقہ, وہی لوگ جنا بھی جاتے ہیں, وہی لوگ انڈس بھی جاتے ہیں. آپ سے ان کے بیہیویئر میں فرق دیکھیں. میں نے دیکھا ہے, پرسوں میں آن اسکرین کہہ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے ریسنٹلی 2 دن پہلے میں نے دیکھا ہے, اور میں نے واقعی میں سنا اور واقعی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس بندے کو جو گیا, اس کو نہیں پتا تھا میں بات کروں گا, میرا مطلب ہمارے پاس کام کرتا ہے وہ, اس نے مجھے بتایا کہ وہ جنا اور انڈس کا فرق اس بندے نے مجھے بتایا. ایون دو میں دونوں جگہ بہت دیر میں گیا ہوں, لیکن ان دونوں کی سچویشن اس بندے نے کلیئرلی بتا دیے. بیکاز انڈس آپ کو ایک ڈگنیٹی کا احساس دیتا ہے. آپ کے طبقے سے, مذہب, لینگویج, جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. آپ بیمار ہیں, میرا کام آپ کا علاج کرنا ہے, تشریف لائیے, بیٹھیے. او پی ڈی تھا, بچے تھے اس میں, خواتین تھیں, کوئی کھپ نہیں مچ رہا تھا. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, اس سے آوازیں آ رہی تھیں, obviously there was noise, بٹ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, کوئی بھاگ دوڑ نہیں مچ رہی تھی. سب کو پتا تھا میرا نمبر ہے, یہ اسکرین پہ چل رہا ہے, فلانا نمبر, بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے کا بھی خیال کر رہے تھے. کسی کا بچہ رو رہا تھا. سیکھنے کو سے ملی انوائرمنٹ. اب میں سوچ رہا ہوں اپنے آپ کو لے کے کہ میں اس ایئرپورٹ پہ ہوتا ہوں اور اس ایئرپورٹ پہ ہوتا ہوں, تو مجھے کیا فرق نظر آتا ہے. آپ کی چال بدل جاتی ہے. مجھے ڈر کا فرق نہیں ہوتا دونوں جگہ پہ. مجھے دونوں سچویشن میں بہت اچھی بات کی ہے انوائرمنٹ. اگر میرے پہ آتا اگر بالکل ہی مجھے کہیں کوئی کچرا نہیں ہے نا, اور اگر میں نے تو میں کیسے نہیں پھینکوں گا, نہیں مجھ سے ہوگا ہی نہیں. اور اگر میں نے پھینک بھی دیا اور 4 لوگوں نے مجھے دیکھا ہے نا, تو میں شاید اٹھا لوں گا.
بہت اچھی بات یا کوئی اور اٹھا کے اگر ڈال دے گا نا تو اگلی بار میں کہوں گا یار اتنا تم میرا ریپر اس نے اٹھا کے پھینکا, کیا مطلب کون پاگل آدمی ہے. ایون دو وہ ڈنڈا اور ڈر نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ایئرپورٹ پہ کون دیکھ رہا ہے آپ کو, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیسے وہاں سیدھا ڈسٹ بن میں جا کے ڈالتے ہو, کیونکہ کہیں کچرا نہیں ہے اور کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے. اگر انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے بالکل ہوگا. ہماری میں دیکھتی ہوں انڈس میں دیکھتی ہوں, کرن فاؤنڈیشن میں دیکھتی ہوں, آپ زندگی ٹرسٹ کے اسکولز میں جائیں, آپ ٹی سی ایف کے اسکولز میں جائیں, میں دیکھتی ہوں اپنی آنکھوں سے. چھوٹے چھوٹے کلینکس ہیں انڈس کے چھوٹے سے, کیونکہ اوور آل میں نام بار بار اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس کا میں آئی کین واؤچ فار اٹ کہ اوور آرچنگ پالیسی کیا ہے. اٹس ان ایکسکیوزبل, کسی کی بھی معافی نہیں ہے کسی کی. میں اگر چاہوں کہ میں سفارش کر کے آپ کا نمبر 10ویں سے 5واں کروا, میں کر ہی نہیں سکتی. ڈاکٹر باری بھی نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے. وہ مطلب ان کو بھی کہہ دیں گے شاید کہ سر نہیں وہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, کہیں گے اچھا اوکے سوری, وہ کہیں گے ہی نہیں اول تو. یار ویسے آن اسکرین میں کہہ رہا ہوں میرا ڈاکٹر باری کا پوڈ کاسٹ بنتا ہے, چاہے مجھے انڈس جا کے کرنا پڑے. اب تو اس میں آپ کا رول نہیں کیا, مجھے صدر اقبال نے ہی بولا, مجھے 2-4 لوگوں نے اور بھی کہہ دیا. ریسنٹلی کوئی اور آئی تھی, انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے نہیں کیا. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ آج نام آپ نے بھی لے دیا. میں حیران ہوں کیسے نہیں کیا. یو ہیو ٹو پیپل یو مسٹ انٹرویو ڈاکٹر, ہاں, اینڈ ڈاکٹر ادیب کا کر لیا, اگر کر لیا تو بس ٹھیک ہے. اگین SIUT کا ماحول دیکھو جا کے, وہی لوگ ہیں نا, وہی لوگ ہیں. اچھا, اینڈ SIUT تو از بیسکلی یورولوجی ہاسپٹل نا, یورولوجسٹ ہیں. سو واٹ آر دے ڈیلنگ ود, دے آر ڈیلنگ ود یورین اینڈ ادر فلوئڈس آف دا باڈی, رائٹ, وچ آر ایزیلی اسپلٹ, گندے ہوتے ہیں, کچھ نہیں بھائی, کچھ نہیں, کچھ سوال ہی بدل 10 on 10 10 on 10 سب کچھ. نیچے بیٹھ کے زمین پہ کھانا کھا لو. نیت کرنے کی ہو یس تو جنا اور سول کو بھی انڈس بنایا جا سکتا ہے. ایبسلیوٹلی بنا سکتے ہیں. ان سے تھوڑی سروسز ہی لے لیں ان لوگوں سے. ہماری گورنمنٹ جو ہیں پنجاب کے 2 ہاسپٹلز ہیں جن کو انڈس نے اسٹیبلش کیا, سسٹم بنایا, گورنمنٹ کو ریٹرن کیا انہوں نے, اور اب وہ اس کو چلا رہے ہیں. اب وہ کتنا اچھا چلا پاتے ہیں کتنے عرصے تک, لیٹس سی. تو ہماری سندھ گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے ویسے, بالکل کر سکتے ہیں. نیت ہی نہیں ہے, میں تو شروع سے کہتی ہوں کہ نیت ہی نہیں ہے, بیکاز یور آئیڈیا آف گورننس از, جتنا لوگوں کو ڈپرائیوڈ رکھو گے اتنا وہ جی حضوری کریں گے, وہ آپ کی منتیں ترلے کریں گے, وہ آپ کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے. بھائی اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہو, ان کے دروازے پہ کیوں جا کے کھڑی ہوں گی میں, کیوں میں سفارش لگواؤں گی, کیوں امپورٹنس کا احساس ہوگا, کیسے میں کھانچا مانگوں گی, کیسے کہوں گی 10% دے دو, کیسے کہوں گی. اگر سسٹم بنا ہوا ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. اتنے بڑے بڑے جرمنی کی پرائم منسٹر اتنے سے فلیٹ میں رہتی تھی, اس کو تو نہیں ضرورت تھی اتنی زیادہ اپریسیشن اور ہر وقت تالیاں بجانے کی. چپ کر کے اس نے اپنا کام کیا ساری زندگی, اور اب ریٹائر ہو کے اپنے اسی فلیٹ میں رہتی ہے. کچھ آگے بہتر ہوگا نہیں, جو یہ جنزی آ رہے ہیں نئے لاٹ آ رہے ہیں, تھوڑے کریٹو ہیں. مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں. اچھا, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. کچھ کبھی کبھی ان سے مجھے فیل ہوتا ہے, لیکن پھر یہ مجھے کریٹو بڑے لگتے ہیں, کانسیپچل بڑے لگتے ہیں. نہیں, فیل تو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری ذرا جو ہمارا ڈیکورم کا سینس ہے وہ ان سے مختلف ہے. مجھے تو وہ بھی نہیں فیل ہوتا کبھی. صاف بولتے ہیں بھائی جو دل میں ہوتا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ نہیں یہ نہیں بولنا, تو ہمیں وہ ذرا چبھتا ہے. ان کے لیے وہ ان کے نا فلٹرز تو مروت کا تھوڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے. مروت بھی کرتے ہیں, میرا تو خیال ہے کہ کرتے ہیں, جہاں کرنی ہوتی ہے وہاں کرتے ہیں, جہاں کرنی ہوتی ہے وہاں کرتے ہیں. شاید یہ بڑے ہو کے چینج لے آئیں, کچھ تو بولیں گے, یہ لوگ چینج لا سکتے ہیں. بالکل لائیں گے. نہیں چینج تو آئے گا اس میں. تو مجھے دیر از اونلی ون کانسٹنٹ, دیر از اونلی ون ڈیفینٹ تھنگ, اٹ از چینج. آئے گا لازمن آئے گا اگر ہم نے سروائیو کر لیا. آپ نے دیکھ لیا چینج اپنی زندگی میں اب تک؟ ہاں دیکھا ہے. انڈس چینج ہے, انڈس چینج ہے, زندگی ٹرسٹ چینج ہے, چینج ہے, کرن فاؤنڈیشن چینج ہے, TCF چینج ہے, چینج ہے باس, ACF چینج ہے, چینج ہے. اسلام آباد میں یہ جو بچیاں اس وقت CDA کے ساتھ پنگا لے رہی ہیں, اچھا چینج اتنی سی بچی ہے وہ, اتنی سی, ہاں چھوٹی پتلی سی, اس نے پورا چنے چبوا دیے ساروں کے. اللہ معاف کرے, میں بولنا نہیں چاہ رہا, ہمارے کچھ دوستوں کے نام آئیں گے. میں نے اتنے سال ایک چیز پریکٹس کی ہے, میں نے کتنے سال ایک رویہ پریکٹس کیا ہے اس بلیف کے ساتھ کہ نہیں یہی صحیح ہوتا ہے, چاہے وہ اگر میری مرضی کے خلاف بھی تھا
تو ماں باپ نے مار مار کے, اسکول والوں نے مار مار کے, محلے والوں نے, دوستوں نے, پیئرز نے مار مار کے میرے اندر وہ انسٹل کروایا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے. اب یہ 15, 17, 18, 20 سال کے بچے مجھے کہہ رہے ہیں یہ ٹربولنس تو آئے گی بہت بری اسی کا نام زندگی ہے, اسی کا نام زندگی ہے. اور یہی انسان کے شعور کا ٹیسٹ ہے, اور یہی انسان ہونے کی نشانی ہے. انسان ہونے کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ کتنا اڈیپٹ کرتا ہے اور کتنی چیزیں سیکھتا ہے, کتنا اپنے آپ کو گروم کہہ لو, گروم. اچھا, فائدہ ایونچولی اس کا اپنا ہی ہے انسان کا, اڈاپٹ کرنے سے, چیزیں کرنے سے. آف کورس اپنا ہے, ورنہ آئسولیٹ ہو جائے گا, آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, سائڈ پڑ جائے گا, اور دوسروں کا نقصان کرے گا نا. اچھا, اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر بات پہ آپ کو اڈیپٹ کر لینا چاہیے, ہر بات تو نہیں اڈیپٹیبل. مطلب مثلاً درخت کٹ رہے تھے, ہم سب کو اڈیپٹ کر لینا چاہیے تھا, کر لیا ہم نے, غلط کیا نا, نہیں کرنا چاہیے تھا. ہر بات پہ نہیں اڈیپٹ کرنا ہے, مگر کن باتوں پہ اڈیپٹ کرنا ہے اور کن باتوں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے. اچھا, یہ بڑی تھن لائن ہے, یہ تھن لائن ہے, اور نیڈز اے لاٹ آف کلیئرٹی. اٹ نیڈز اے ویری ویل اسٹرکچرڈ ویلیو سسٹم. وہ ڈیولپ کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو جو وقت دینے کی ضرورت ہے, ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے, ایکسپیرینسز الاؤ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو ایکسپیرینس الاؤ ہی نہیں کرتے بچے کو, اس خوف کے مارے. کیونکہ اگین ہم سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہمارا بچہ فلانی جگہ نہ چلا جائے, گولی نہ مار جائے, موبائل نہ چھن جائے, کوئی اسالٹ نہ کر دے, کوئی بچی کو ایسے نہ کر دے, کوئی بچے کو ویسے نہ کر دے, کوئی سیکشولی نہ اسالٹ کر دے. ہم تو پروٹیکٹ کرنے میں ہی بچے کو ساری زندگی گزار دیتے ہیں. ایکسپیرینس کب کرے گا وہ بچہ؟ ابھی یونیورسٹی میں شٹل کے نیچے آ کے مر گئی وہ بچی, یونیورسٹی گئی تھی, چلو وہ تو ایک فریک ایکسیڈنٹ ہے, لیکن آئی ایم سیئنگ کہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ہم انہی چیزوں سے بچاتے رہتے ہیں لوگوں کو, ہم اپنے بچوں کو انہی چیزوں سے بچاتے اچھا, رہتے اس ہیں. میں بھی انوائرمنٹ کا رول ہے, جو بچانے کے چکر میں ماں باپ لگے ہوئے ہیں, تو انوائرمنٹ کریٹ ہوا ایسا کہ ان کو ڈر آ گیا ہے کہ یار کچھ ہو جائے گا. ایبسلیوٹلی نا یار, لک ایٹ اٹ, لک ایٹ اٹ. تم کو نہیں ڈر لگتا؟ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. اب مطلب میں ایسا انسان تھی جس کو ڈرانے کے لیے بڑا کچھ چاہیے تھا, دم چاہیے تھا آپ کو مجھے ڈرانے کے لیے. اب میں اپنے لیے تو خیر کیا, میری تو زندگی گزر گئی, مجھے ہر بچے کے لیے ڈر لگتا ہے, مجھے ہر جانور کے لیے, ہر برڈ کے لیے ڈر لگتا ہے. میں سڑک پہ ایک رول ہے میرا, میں کبھی مانگنے والوں کو پیسے نہیں دیتی, میں نہیں دیتی, میرا بہت اسٹرکٹ رول ہے یہ. کیونکہ میری جگہ فکسڈ ہے جہاں میں نے ڈونیٹ کرنا ہے, دینا ہے, میں صرف اداروں کو پیسے دیتی ہوں. مگر اس دن نہیں مجھ سے برداشت ہوا, میں نے چپلیں خریدی, میں نے بچوں کو کہا پلیز چپل پہنو یار, چپل پہنو. نیکسٹ ٹائم جب میں گئی تو انہوں نے کہا انہوں نے بیچ دی ہیں وہ چپلیں, وہ ننگے پیر ہی پھرتے. اس کی وجوہات یہی تھی نہ دینے کے پیچھے, کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک مافیا بن چکا ہے. obviously it's a mafia. اچھا, اس میں اربوں روپے کا انڈسٹری ہے یہ. اس میں اگر 5% وہ جنرل بندہ ہے تو وہ سروائیو کرے گا, وہ مار کھاتا ہے. اور 5% جو بندہ ہے جو بھیک اور کیا لفظ بولیں گے اس کے لیے, کیا ہے مطلب, آئی ڈونٹ نو کیا لفظ ہے اس کے لیے, اور گداگری کر رہا ہے. ہاں, گداگری جو کر رہا ہے, وہ جو جینوئن بندہ ہے نا, وہ سڑک پہ وہاں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا بھائی, وہاں کھڑے ہونے کا بھی بتا ہے. جینوئن بندہ تو اس سگنل پہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, وہ ٹھیکیدار اس کو سگنل پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دے گا, نہیں دے گا. تو اس لیے سب کو بتا دوں, خاص طور پہ خواتین کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیچاری ذرا ایموشنلی ویک ہوتی ہیں تو بہت جلدی سے جیب سے پیسے نکالتی ہیں. اچھا نہیں, مطلب بہت زیادہ وہ ہوتی ہیں, سافٹ ہوتی ہیں, تو وہ ایک دم سے پیسے نکال کے دیتی ہیں. خدا کے لیے ان کو بولیں کہ مت دیں. ہاں, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں, اور جو لوگ صدقہ روز نکالتے ہیں, جیسے بچوں کے صدقے روز نکالتے ہیں لوگ, ماں باپ کا نکالتے ہیں, وہ بعض دفعہ روز نکالتے ہیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ سب سے کنوینئنٹ ہے. تو ان کو میں کہتی ہوں یار اس سے بہتر ہے کہ آپ درخت میں پانی ڈال دیں, صدقہ ہے, صدقہ جاریہ ہے. آپ جانوروں کو کھانا کھلا دیں, صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ پرندوں کو کھانا ڈالتے ہیں. اچھا, اگر یہ کمپیریزن جو ایک کام کرتی ہے کہ جی پہلے انسانوں کی فکر کریں گے پھر جانوروں کی فکر کریں گے, تو انسان تو آواز دے سکتا ہے, اس کو کیسے کلیئر کرے, ذرا اس کا ہی میسج دیں. ایروگنس دیکھ رہے ہیں آپ, ایروگنس. پہلے میرے بارے میں سوچو, پہلے ہم اپنا تو دیکھ لیں.
او ہو پھر آ گیا اشرف المخلوقات. ہمارے پاس شعور ہے اس لیے ہم اور لیونگ بینگ سے تھوڑے سے سپیریئر ہیں، مگر سپیریئر ہونے کی وجہ سے رسپانسبلٹی کتنی ہے، ان ساروں کا سروائیول ہم نے انشور کرنا ہے، ان ساروں کا، اس لیے کہ ہمارے پاس شعور ہے. او ہو کیا گہری بات کر گئی ہم آپ. الٹ کیونکہ کیے اللہ جا نے رہے ہمیں ہیں. شعور دیا ہے تو اس کا ہاں، مطلب یہ ہمارے پاس طاقت رسپانسبلٹی زیادہ ہے. رسپانسبلٹی زیادہ ہے تو ہم نے ان کا زیادہ خیال رکھنا آپ ہے، نہ کہ ہم ان کو. ایگزیکٹلی آپ مینیپولیٹ زیادہ کر سکتے ہیں نا، تو آپ کو زیادہ پرووائڈ کرنا ہے. جو زیادہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے وہ زیادہ پرووائڈ کرے گا. ایلیمنٹس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں نا آپ، پانی کا راستہ بدل سکتے ہیں آپ، ہوا سے بجلی بنا سکتے ہیں آپ، چیزیں کر سکتے ہیں نا. تو آپ کے اوپر ذمہ داری کم ہو گئی کہ اور زیادہ ہو ہم گئی؟ بادشاہت میں آ گئے، ہاں طاقت آئی، ہاں. چلے اشرف المخلوقات ہوئے اور بادشاہت آ گئی. اور دماغ اور گریڈ، ہیومن گریڈ کا نا کوئی حل ہی نہیں ہے. گریڈ کیسے اس کو یہ کنٹرولبل ہے؟ یار انسیکیور، مجھے لگتا ہے گریڈ نکلتی ہے انسیکیورٹی سے. اگین انوائرمنٹ جب آپ ایسا کریٹ کر دیں گے جس میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کا، آپ کو اسیس کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کتنا ہے، تو آپ کی بھی ضرورت وہ کم ہو جائے گی نا، کم ہوتی جائے گی کہ اچھا اس سے تو بھائی ان کو تو یہ امپورٹنٹ لوگ ہیں میری زندگی میں، مگر ان کو تو اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا کہ میں کس گاڑی میں آیا، یا میں نے کیا پہنا ہوا ہے، یا میں کس مرتبے کا انسان ہوں. اگر یہ میرا رسپانس اس کی طرف کم ہو جائے تو آپ کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی. اگر میں اس کو زیادہ رسپونڈ کرنے لگوں یہ کہ بڑی یار ان مشکل کے باتیں مقابلے ان میں کو سمجھ میں آ جائیں تو اف میں ان اللہ. کو زیادہ رسپونڈ کروں گی یا آپ کو زیادہ رسپونڈ کروں گی، کیونکہ یار کپڑے دیکھو نا او ہم نے کیسے پہنے، ہو شوز دیکھو نا چل ہی پہنے. اس پہ رہا ہے، اور یہ تو بہت مائنر لیول کی بات ہے. اس سے اوپر کی تو پھر اس کہانی سے ہی تو چینج ہے. آپ پھر اس ہم کو تو بلڈ ہی بیسک سے ہی کرتے نہیں جائیں نکلے. نا. ہاں اس کو آپ پھر آپ بلڈ ہی کرتے جائیں نا. اور یہ کوئی میں سپرفیشل اور وہ اس کی فلوسافیکل بات نہیں کر رہی، یہ بالکل اکنامک بات ہے. یہ اکنامکس کی بات ہے کہ موسٹ آف دس از بلٹ آن گریڈ، کہ کتنا زیادہ ہورڈ کر سکتا ہوں میں، بیکاز دیٹ ہورڈنگ آف ریسورس از پاور. میں اس سے پھر باقی کے لوگوں کو مینیپولیٹ کرتا ہوں، کنٹرول کرتا ہوں. یو نو نہیں کبھی کچھ خود غلط سوچا کہہ ہے؟ رہی ہوں. نہیں کبھی خود سوچا آپ نے کہ سسٹم کا حصہ بن کے کچھ معاملات ٹھیک کیے جائیں؟ اتنا اچھا بول لیتی ہیں، اتنے آپ کے سینسز ماشاء اللہ سے کام کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے ابھی تک کہ یار آؤ میرے ساتھ بات کر لو یا مجھے لے جاؤ، یا یہ ہمارے سسٹم والی 2 4 10 5 اٹھا لیں؟ ہم نے کیے کچھ کام گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی کیے، لیکن میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جب زیادہ تر لوگ ایسے ہوں جو کام سے زیادہ ایکسکیوزز دینے میں بلیو کرتے، جن کا ارادہ ہی کام کرنے کا نہ ہو، جن کا ارادہ ہی کام کرنے کا نہ ہو، کچھ تبدیل کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، ان کے ساتھ کام کر کے آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اور اسی لیے حالانکہ مطلب آن پرنسپل اٹ شوڈ بی اے پولیٹیکل چینج اینڈ ون شوڈ ورک ٹورڈز اے پولیٹیکل چینج. اور ہم مختلف موومنٹس کا، پولیٹیکل موومنٹس کا میں بھی حصہ رہی، میرے گھر والے بھی رہے، جو چینج کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کرتے بھی ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ کچھ پریکٹیکل گراؤنڈ ورک کی بھی ضرورت ہے، جو میں اپنی کیپیسٹی میں ایز این آرٹسٹ تھوڑا بہت جو کر سکتی ہوں. میں خود ادارہ نہیں بنا سکتی، میں خود چلا نہیں سکتی اس کو، بیکاز میرا نیچر آف ورک ایسا ہے کہ میں گئی تو اب 40 دن کے لیے چلی گئی، یا تو میں پھر وہ سارے کام چھوڑ کے پھر میں یہ کام کروں. تو اگر وہ اسٹیج کبھی زندگی میں آئی تو شاید وہ بھی کر لوں. لیکن موسٹ آف مائی ٹائم ایکچولی گوز ان ٹو دس. کوئی سوشل لائف تو ہے نہیں. اچھا پاکستان ٹیلی ویژن، ہاں ڈرامہ انڈسٹری، ہاں. وہاں کوئی چینجز آ رہی ہیں؟ وہاں بھی سسٹم ایک جیسا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے؟ آپ بھی ہمیشہ 2 4 جگہ نظر آتی ہیں چینج میں. ابھی ایک آدھ اور بھی ڈرامہ سیریل آئے ہیں ہمارے کو چینج آیا ہے، ورنہ ساس بہو سے تو نکل رہے، اب نکل رہے ہیں آہستہ نہیں آہستہ. چینج شاید دیکھو بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہاں. ان اب کو دیکھو سمجھ میں آ گیا وہ ہے، بات ختم ہو گئی نا. ببل اب وہ بلاسٹ ہو رہا اس بات کی، ہے. ہاں وہ ہو ببل گیا برسٹ میرے خیال گیا، میں. ہو گیا. اور آپ نے کہا بھی تھا لاسٹ پوڈ کاسٹ میں کہ بہت کچھ دن رہ گئے ہیں بس. ہاں ہونا ہی ہے، بیکاز آپ کتنی سپرفیشل بات کر کے کتنی ہی دیر چلا لیں گے بات کو، کتنی دیر آپ کو. اب جیسے میں کہتی ہوں گیم چینجرز کیا ہیں، زرد پتوں کا بن از اے گیم چینجر. یور ابھی پامال آ رہا ہے ایز اے گیم چینجر. یور تنمن نیلو نیل، اس سے بڑا گیم چینجر کیا؟ آئی ایم گیٹنگ گوس بمپس. اتنی بہادری سے اتنی بڑی بات اس بہت ملک میں بڑے کہنا. باس کے بعد واپسی آئے ہم لوگ. اور آپ یہ دیکھ لیجئے
کہ جو اس وقت اسلام آباد میں پولیٹیکل سچویشن ہے، جو ہو رہا ہے، جس طرح کا وائلنس ہو رہا ہے، مائنڈ لیس، برین لیس، ڈائریکشن لیس، شو آف پاور فار نو ریزن اینڈ بٹ ٹو لیٹ آلسو، یو نو. آپ جب رول لیتی ہیں وہ شروع سے ہی، ہم تو چینج کے بعد تک پہنچے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے لیتی ہیں. اس کے پیچھے صرف پیسے کی کہانی نہیں ہوتی، نہ صرف یہ کہ کام مل جائے. فارغ بیٹھ جائیں گی لیکن جب تک رول مطلب کا نہیں ملے گا آپ نہیں کرتی. بڑا میں نے یہ لوگوں سے سن لیا. اچھا، اس کے پیچھے کیا کہانی یہ ہے؟ کون کہتا پہلے یہ بڑے ہمارے 2-3 تو ابھی ایک ہمارے وجاہت صاحب آئے، پروڈیوسر تھے، بڑا ینگ ٹیلنٹ ہے وہ بھی، وہ کیس نمبر 9 پہ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے آپ کا ذکر جب چینج آیا مزے کی چیز بنائی ہے، مطلب پہلی دفعہ جین زی انٹریکٹ ہوا بھائی. Oh yeah. And you see, all these people have that capacity. Wajahat had that capacity. Saif had that بھائی capacity. فیصل نے سبا نے کمال کر دیا اس کے اندر. نیسم had نہیں، سب نے، all these people and یہ ینگ لوگ ہیں، یہ بڑے مطلب اور کمرشلی سکسیزفل لوگ ہیں. For them to pick up these subjects and to want to do these plays, change ہے نا. پہلے کوئی کرنا نہیں چاہتا تھا یہ پلیز، کیونکہ یار یہ بڑے کنٹروورشل ہو جائیں گے، یا یار یہ نہیں، اس میں نا مطلب ایسے بس پیارے پیارے یہ بہادر ایکٹر، یہ اس میں کام کرنا ہوگا، اس میں ریئیکشن دینے پڑیں گے، کہاں سے لائیں گے فیس پہ. بچے ریڈی ہیں کرنے کے لیے. اب فیصل تو ہمیشہ سے ریڈی ہے، فیصل تو ہمیشہ سے کرتا ہے، بٹ یہ بچے ریڈی ہیں نا کرنے کے لیے. نوین، جنید، سب نے کمال کر دیا، کمال کیا ہے. دے آر آل ویری گڈ. ایک بڑی ڈیبیٹ چھڑی ہوئی آج کل. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ریسنٹلی، اس میں ہماری خاتون نے کہا، گیسٹ نے، بڑی لیڈنگ سٹار ہے ہماری، کہ جی عورت کی کمائی میں برکت. یار عدنان پیچھا چھوڑ دو. اور اس عورت کو میں نے دوبارہ بلایا، ان سے میں دوبارہ ہی پوچھا ریسنٹلی، آج سے کوئی 15 دن پہلے، کہ جی انہوں نے کہا میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہوئی ثانیہ، کمال کی بات ہے، میرے پاس جو ہمارے پاس 4-5 ہزار کامنٹ آئے، اس میں 50% چلے گئے لوگ. ٹھیک ہے. تو ایک کہتے ہیں کہ لڑکیاں کہہ رہی کہ ہاں ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، اور وہ مانتی ہیں. ایک کہتی ہیں جی کون سا بھائی، میں تو فرسٹ کلاس کام کر رہی ہوں جو تم خود کام کر رہی ہو. کیا ہے یہ عورتوں، مطلب میں اس میں صرف عورت اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، مرد تو اس پہ پڑا ہی نہیں بیچ میں. اس دفعہ میں نے کامنٹس پہ یہ اس پہ 5,000 کامنٹ کو 2,500 لوگ بہت ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ جا کے ڈبیٹ کرنے لگ گئے. اچھا، ایک تو یہ بات اس میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، سم ٹائمز یو پک اپ ریئلی پرٹیننٹ امپورٹنٹ کویشچنس، اور اس پہ بہت بات ہوتی ہے. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس پہ بات ہوتی ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے. کہ اول تو موسٹ امپورٹنٹلی آپ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کمائی میں برکت ہونا کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کا کیا، آئی ڈونٹ نو، ان کا کیا پرسپیکٹو؟ اسلامی طور پر کہتے ہیں جی پیسے عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی. میں نے بار بار پوچھا کہ آپ جرنلی بات کر رہی ہیں، مطلب حضرت خدیجہ کا ذکر میں نے کیا کہ حضرت خدیجہ کی کمائی میں تو برکت تھی نا. وہ کہتی ہیں جی انہوں نے بھی شادی ایونچولی کر لی، مطلب مرد کے بغیر عورت کا گزارا نہیں، اس کے لیے مرد بہت ضروری ہے. عورت کے لیے مرد کے بغیر اس کی کمائی سروائیو نہیں کر سکتی. کا پرسپیکٹیو آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ برکت کوئی کس چیز کو سمجھتا ہے. اب وہ ہے نہیں، بیٹھی ہوتی ہیں تو میں ان سے پوچھتی کہ وہ برکت کس چیز کو سمجھتی ہیں. مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ بہت اچھے ایکٹر ہیں، اور اگر آپ ان کے بچوں سے ملے ہوں، بہترین بچے پالے ہیں اس نے، ہاں ہے نا. ہاں، اس سے زیادہ برکت کیا ہوگی؟ ہمارے آفس میں بہت سارے لوگ دوست بھی ہیں، وہ لوگ بہت امیزنگ لوگ ہیں سارے کے سارے، اور وہ خود بھی کام، ان کا اپنا برانڈ بھی ہے. اس سے زیادہ وہ کہہ رہی میری کمائی میں برکت نہیں، جو کمایا سب اڑ گیا. سو آدمیوں کا بھی اڑ جاتا ہے، تو ان کی کمائی میں بھی برکت نہیں ہے بھائی. ہو سکتا ہے ان کے ہسبینڈ کماتے تو سب اڑ جاتا، اسٹاک ایکسچینج ایک دن بیٹھ جاتا ہے تو پورا کروڑوں کا کاروبار خاک میں مل جاتا ہے. تو پھر اس آدمی کے انہوں نے مردوں کو دیکھا نہیں ہے کروڑوں سے زیرو پہ آتے ہوئے، اللہ کی قسم. مرد کماتے ہیں، گھر نہیں چل پاتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا ہے. پوری ہسٹری ہے ہمارے پاس اس کی. تو خواتین گھر چلاتی ہیں، سکون ہے، بچے اچھی طرح پل رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اچھی تربیت ہو رہی ہے بچوں کی، ان کے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت ہوئی بھی ہے. سو ہو سکتا ہے ان کو خود کو محسوس ہوتا ہو، اور وہ شاید آئی تھنک ایسوسیٹ کرتی ہیں ود دی ایبسنس آف اے مین وچ کین بی اے کمپینین شپ ایشو رادر دین پیسے میں برکت کا ایشو. آلسو ہمارے یہاں پیسہ مینیج کرنا بچیوں کو نہیں سکھایا جاتا. پیسے شروع سے آدمی مینیج کرتا ہے، بھائی مینیج کرتے ہیں، شوہر مینیج کرتے ہیں. پھر آپ ان سے شکایت مت کریں. تو پھر آپ کو بہت بار آپ کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو پیسہ مینیج نہیں کرنا آتا. تو جن کو مینیج کرنا آتا ہے وہ اپنا کاروبار میں ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. تو میں نے بولا آپ نے مرد نہیں دیکھے جو گھستے ہیں اور سب کو اڑا دیتے ہیں.
ایسے بھی مرد ہیں جو اپنی بیویوں کی کمائیاں اڑا دیتے ہیں, ان ہاں. کو مارتے پیٹتے ہیں, ان خود سے کی بھی. چھین کے لے جاتے ہیں. تو وہ مطلب اگر شاید وہ خواتین کہہ سکتی ہیں کہ بھائی میری کمائی میں برکت نہیں ہے کیونکہ یہ آدمی اڑا دیتا ہے اس کو, مگر وہ خود تو نہیں اڑاتی, وہ آدمی اڑا رہا ہے نا. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک یہ ایک لرنڈ چیز ہے. اوور دا ایئرز ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ کمانا, گھر چلانا, پیسوں کا جو انفلو ہے وہ مرد کا کام ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. شاید کلچرلی درست ہو یہ بات کچھ معاملات میں, لیکن برکت نہ ہونا پیسے میں آئی تھنک از اوپن ٹو ڈبیٹ کہ برکت کس کو کہتے ہیں آپ. میرے خیال میں ان کے پیسے میں, میرے خیال میں ان کے پیسے میں بہت برکت ہے. ماشاء اللہ شی از ان دا بیسٹ آف ہیلتھ. ان کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے, ان کے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے. سنگل مدر, شی از اے سنگل مدر. ان کا پیسہ انہیں امپاور کرتا ہے ٹو میک ڈیسیجنس فار ہر سیلف اینڈ ہر چلڈرن. خدا نخواستہ کبھی بیمار ہوتی ہیں, میں فار ایگزامپل خدا نخواستہ میں کبھی بیمار ہوں, میں جہاں چاہوں جس وقت چاہوں علاج کر سکتی ہوں. میں جس وقت چاہوں جہاں چاہوں آنے جانے کے لیے مجھے کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا, ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا کہ تم جہاز کا ٹکٹ کرا دو تو میں چلی جاؤں, ٹرین کا ٹکٹ کرا دو تو میں چلی جاؤں. اٹ امپاورز یو ان اے لاٹ آف ویز. میں اس وقت سونا چاہتی ہوں, میں اس وقت جاگنا چاہتی ہوں. بہت اچھی بات کی ہے. سو اف یور منی از امپاورنگ یو, اس سے برکت اور برکت کیا ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ انسان یہی کو کیا برکت چاہیے؟ ہوتی ہے. کیا بات کی, آدمی کی کمائی میں بھی یہی برکت ہوتی ہے. کیا بات کی. اٹ امپاورز ہم. اچھا جی, کچھ آخری ایک سوالات. آدمی یا عورت, ابھی ریسنٹلی آپ نے کہیں کہا, مجھے بھی اسٹیٹمنٹ بھی ملی کہ جب تک وہ پراپرلی بچے نہ سنبھال سکیں تو ان کو چاہیے بچے نہ پیدا کریں. تو بچے پیدا کر لیں گے, سنبھال ہی لیں گے, یا واقعی میں پہلے ان کے پاس ٹریننگ اور سینسز ہونے چاہیے بچے پیدا کرنے کے؟ آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارا پیرنٹنگ سٹائل بہت اچھا نہیں ہے. اتھارٹیرین ہمارا پولیس پیرنٹنگ اسٹائل کہیں سٹائل گے ہے. اسے, ہاں پولیس اسٹائل کہہ سکتے ہیں. پولیس, ہاں بولا نہ اتھارٹیرین, کرنے, ہاں تمہیں نہیں پتا, ہاں. مائیں باپ تھوڑا غصے میں تھے. ہم بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہیں اس وقت, بہت ساری وجوہات کی بنا پر. ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جب ہم انہیں ایک ایسے انوائرمنٹ میں لے کر آتے ہیں جہاں ہم خود ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ یار ہمیشہ سب بالکل پرفیکٹ ہو جائے پھر بچوں کو, لیکن نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا, پھر تو بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے, یہ نہیں ہے مقصد. مقصد یہ ہے کہ اس وقت جب مجھے لگے کہ یار اب یہ انوائرمنٹ میرا نا کنڈیوسو ہے اس بچے کی ہیلدی ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ نے خواتین کو یہ سینچری سے بتایا ہوا ہے کہ ان کی ویلیو اور ورتھ صرف جتنے بچے وہ پیدا کر سکتی ہیں اتنی ہے. مشین ہے نا. تو جتنے بچے آپ, تو خواتین خود لڑتی ہیں کہ زیادہ بچے چاہیے کیونکہ ان کی ورتھ اسی سے ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ میری ورتھ ہے اس بات سے کہ میں 8 بچے پیدا کر سکتی ہوں, 6 بچے پیدا کر سکتی ہوں, بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ان 6 بچوں کو صرف دودھ پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بھی پورا نہیں پڑتا ہے, وہ بھی پورا اور وہ سہارا نہیں بنتے پڑتا ہے. بنتے, جو ایک ہمارے پاس شروع سے کہا جاتا ہے سہارا بنیں گے, وہ سہارا بنتے بنتے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا, کیا کیا ہو جاتا ہے, اللہ کی قسم. اور ان بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے. آپ نے تو پیدا کر کے چھوڑ دی. اچھا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے تو پل ہی جاتے ہیں, نہیں پلتے ہیں. جو بچے پل ہی گئے ہیں نا وہی کریٹ کر رہے ہیں یہ دنیا, جس کی وجہ سے آپ کے بچے خطرے میں ہیں. ہاں, یہ ڈائلاگ بڑا چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کا کہ کوئی جی تعلق طبقے یہ سے بس نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ بڑا کر دے گا, بڑا اور ہو جائے. بڑا طبقے تو سے اس نے نہیں ہونا ہے. ہے. ہاں بڑا تو اس نے ہونا ہی ہے. اس نے تو اب وہ بڑا ہو کے کیا آتنک مچائے گا, ہاں جو مچائے جا رہے ہیں. خدا نے آپ یہ سے کسی نے جب پیدا رزق ہوئے کا ہوں گے وعدہ اس کیا وقت ہے. کہا ہوگا, جو بہت ہاں سارے ہیں ہمارے سامنے نام نہیں لے سکتے, جب یہ پیدا ہوئے ہوں گے کہا ہوگا. اور ایسے بھی یہ ارغمان ٹائپ کے, یہ نور مقدم والا کیس جو ہوا, یہ ثنا یوسف والا کیس جو ہوا, سمیہ حجاب والا جو کیس ہوا, ایسے بہت سارے گھوم بھی تو رہے اور معاشرے یہی میں. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ جو بھی پرابلمز ہو رہے تھے وہ ان اٹینڈڈ, ان نوٹسڈ چلے گئے. پیرنٹس نہیں تھے, ایبسنٹ تھے یا نہیں سمجھ پائے. اور یہ بچے وہ ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے آ گئے. یہ ایکسٹریم کیسز ہیں, روزانہ سڑک پہ آپ کو یہ ملتے ہیں, روزانہ آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں جہاں لوگ دوسرے لوگوں کو اسالٹ کیا کر رہے گہری ہیں, بات کی ہے, کیا گہری ہراس کر بات رہے کی ہیں, ہے, ابیوز کر رہے ہیں, روز ملتے ہیں آپ کیا کو گہری بات کی ہے. گھروں میں. آپ کو پتہ ہے خواتین سب سے زیادہ خطرے میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے آدمی
کے سسٹم میں ہوتی ہے جس کو 100% اجازت ہے وہ جو جی چاہے کرے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ معاف کرے، کبھی شوہر کے روپ میں اور کبھی باپ کے روپ باپ کو اور کبھی بھائی کے بھائی روپ کے میں، روپ بھائی کے روپ. میں. سب سے زیادہ وائلنس عورت پہ گھر کے اندر ہوتا ہے. باہر نہیں ہوا. بالکل صحیح بات کی. تو پھر کتنی خطرناک بات ہے. سو وہ عورت، وہ خواتین، اور بہت ساری خواتین اس وائلنس کو ریکگنائز نہیں کرتی. دے ڈونٹ ریکگنائز اٹ ایز وائلنس. جتنا فیمیل فیسٹیسائڈ ہے اور جتنی ابینڈنمنٹ ہے بچیوں کی، چھوٹی بچیوں کی، زیادہ تر جو آپ کو ابینڈنڈ بچے ملتے ہیں یا جھولوں میں ڈالے جاتے ہیں، وہ اگر مینٹلی چیلنجڈ نہیں ہیں یا فزیکلی چیلنجڈ نہیں ہیں تو دے آر گرلس. ابھی بھی ابھی بھی ہم بات کریں شہروں کی. ہاں سب جگہ. اچھا جی، آخری دفعہ لاسٹ. ارے یہ جھوٹے یہ لاسٹ. اچھا اب لاسٹ مزہ آ رہا تھا، میں نے اس لیے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا، سوری. پوچھو. ثانیہ سعید سے ہاں خود سے انسان کی ملاقات یوزولی نہیں ہو پاتی. ہاں آپ کی ملاقات ہو گئی اپنے آپ سے. ہاں کافی ہے. میرا کافی گہرا تعلق ہے اپنے آپ سے. ہے ہاں مزہ آتا ہے اپنے ساتھ. بہت ساری چیزوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور بہت سارے لیولز کے اوپر نا کمفرٹ آ جاتا ہے آپ کے اندر. ایک تحمل آ جاتا ہے آپ کے اندر، ایک گریٹفلنس آ جاتی ہے، کیا کہیں گے اس کو، تشکر آ جاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ لگتی ہیں نا، آپ کو امپورٹنٹ لگنا بند ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کو خود ان کی ضرورت نہیں رہتی. ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں، اور دیکھنے سننے والوں سے، سب دوستوں سے، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ سب یہ دعا کریں کہ ہاتھ پیر چلتے رہیں، آپ کسی پہ کبھی مطلب آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی پہ انحصار نہ کرنا پڑے آپ کو. آپ کے پاس جو آئے، جو آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہوں جن کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کریں، ان کا صرف ایک مقصد ہو، محبت، ضرورت نہ ہو. اور تھوڑے ہی ہو تو چل جائے گا. ہاں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.